بڑی ری ایشورنگ سٹیٹمنٹ، اور کہا انہوں نے اپنی تقریر میں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایمپٹی ورڈز نہیں ہے، اور اپنے خون سے ہم یہ لڑیں گے اور اسلام کے کاز کے لیے لڑیں گے۔ خون دیا انہوں نے۔ لیڈرشپ اس وقت کے جو چیلنجز تھے اس میں اسلامی امہ کا تصور، اور یہ جو OIC کانفرنس تھی یہ بھی اسی لیے کہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کیا جائے، ان کے وزراء خارجہ کو، اور پھر ایک مشترکہ حکمت عملی۔ ہلالی صاحب، نہ کوئی افغانستان کی ریکگنیشن کی بات ہوئی اس میں، نہ کوئی ایسی ہمیں کنکریٹ چیز نظر آئی، صرف وضاحتیں نظر آئیں، ریکویسٹ نظر آئیں۔ اور یہ جو میں نے آپ بھٹو صاحب کی جو کلپ دکھایا آپ کو، جس میں وہ چیلنج کر رہے ہیں دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا خون بھی دیں گے اسلام کے کاز کے لیے، تو ابھی جو صورتحال ہے افغانستان کی، جہاں پر اس کانفرنس میں بھی جھنڈا پرانا جو حکومت کا تھا وہی رکھا گیا، سیٹ خالی رکھی گئی، اور جو طالبان آئے، جو ان کے جو وزیر خارجہ تھے، ان کو ایک سائیڈ پہ علیحدہ کر کے بٹھایا گیا، تو لیڈرشپ نظر آئی آپ کو اس سارے سمٹ میں؟ بالکل نہیں نظر آئی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 1974 سمٹ میں خود شریک تھا۔ اس وقت میں سیکشن آفیسر تھا، اور میرا کام ڈائریکٹر تھا فارن آفس میں، اور میرا کام بھٹو صاحب کے منٹس ریکارڈ کرنا لیڈرز کے ساتھ۔ تو میں یہ سپیچ میں بھی اس ہال میں تھا، اور اس وقت کا جوش اور ولولہ، اور اس دفعہ تو خیر میں نہیں تھا، میں کراچی میں تھا، مگر وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ہمارا سٹینڈنگ پہ، سٹیچر پہ، لیڈرشپ پہ، ہر چیز پہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال یہ جو کانفرنس اس وقت ہوا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا سمیع ابراہیم صاحب، ادھر نہ سینکشنز لفٹ ہوئے ہیں، نہ وہ فنڈز جو انہوں نے روکا ہوا ہے امریکن وہ واپس کیا، نہ ریکگنیشن ملا طالبان کو، نہ بینکنگ سرکلز چینلز جو بہت لوگ زور دے رہے تھے وہ ریسٹور ہو، نہ وہ ریسٹور ہوا۔ یہ ہو گیا نیگیٹو سائڈ پہ۔ اب آپ پوچھیں پازیٹیو سائڈ پہ کیا ہے؟ پازیٹیو سائڈ پہ یہ ہے کہ ایک فنڈ بنایا گیا جو اسلامک بینک آپریٹ کرے گا، اس میں اسلامی ملکوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جا کے کنٹریبیوٹ کریں گے، ہیومینیٹیرین ایڈ ہوگا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو پیسے ہیں آپ بے شک کھل کے ہیومینیٹیرین وجہوں سے لیے اپلائی کریں، اس پہ سینکشنز لاگو نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ امریکہ نے یہ بھی $1.5 بلین جو NGOs کو افغانستان میں ملا تھا، یہ طالبان کی حکومت سے پہلے جو انہوں نے دیا تھا، وہ کنٹریبیوشن کیا تھا، اس کو حالانکہ انہوں نے فریز کیا $1.5 بلین، وہ انہوں نے کہا ہم ریلیز کر رہے ہیں انکنڈیشنلی، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں افغان قوم کے لیے۔ تو ایک طرف سے یہ نیگیٹو میں نے بتایا آپ کو، ایک طرف سے پازیٹیو پاکستان سے کو کیا ملا؟ دیکھیے، پہلی چیز افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ چلو طالبان خود ہمارا کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیں جو ہمیں خوش کریں، مانے وہ کہتے ہیں not getting a compliment from the praise from the Taliban is like milking a stone, getting milk from a stone، مانے افغان سے بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے کوئی چیز ہونے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے یہ وہ۔ حامد کارزائی جس کو ہم نے پالا ہے ادھر، جو ادھر وہ کہتا رہتا ہے پاکستان از مائی سیکنڈ ہوم، اس نے دیکھیے کیا 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 ہے۔ اس نے کہا پاکستان ہے دہشت گردوں کا گڑھ، داعش جو ہے یہ پاکستان سے آ رہا ہے، اور میں پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہاف پہ تم بات مت کرو، تمہارے کو کون حق دیا ہے کہ یو شوڈ ٹاک آن بہاف آف پاکستان۔ کمال ہے، مانے $30-40 ملین ہم نے دیا ہے، پتہ نہیں کتنا گندم دیا ہے، کتنا میڈیسن دیا ہے، کیا کیا ہم نہیں کر رہے ہیں، پناہ دیا ہے اس کو اور ریفیوجیز کو، اور پھر بھی یہ افغان ایسے بات کر رہے ہیں۔ چلیے میں شکر کرتا ہوں کہ افغان متقی جو ہے ان کا لیڈر، اس نے کہا یہ غلط کہہ رہا ہے اور یہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے،
مگر بہرحال جنرلی اسپیکنگ یہ اوور آل امپریشن لوگوں کو پہنچا ہے. اچھا ہلالی صاحب، انڈیا نے بھی ایک کانفرنس کی اور سینٹرل ایشین جو وزرائے خارجہ تھے 20 کے قریب اس نے بھی وہاں پر جمع کیے جب ہم OIC کا اجلاس یہاں پر ہو رہا تھا، اور انہوں نے بھی جو افغانستان کے حوالے سے گفتگو کی اور سب کچھ ہوا. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ انڈیا جو ہے وہ بھی بڑا ایگریسولی اس وقت یہاں پر جو اس ساری سچویشن میں اپنا جو اس کا ایک کردار ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سینٹرل ایشین جو منسٹرز ہیں وہ گئے ہیں وہاں پر، فارن منسٹرز. اور یہاں پر میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ تاجکستان کے جو گئے ہیں وہاں پر وزیر خارجہ، وہ ہم نے بھارت کو پیغام دے کے بھیجا ہے اور اس طرح سے بات کی ہے. What do you make out of it? کیا پیغام بھیجا ہے بھائی؟ بتا دیں ہمیں کیا پیغام. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان تمہیں دے گا ہم اس کا دگنا دو گے، ہم اس کا دگنا دیں گے. یہ ہر وقت ان کا یہی رہتا ہے. They will give more than پاکستان. تو آؤ ہمارے طرف آؤ، ہماری بھی بات سنو، ہمارا بھی نیشنل انٹرسٹ کو تم لوگ پروموٹ کرو. کیوں صرف پاکستان؟ تو یہ تو شروع ہو گئے ہیں. اور یہ روس جو ہے، جو پوتن کا وزٹ ہوا ہے، پوتن تو انڈیا سے ابھی 4 بلین کمایا ہے نا راکٹس پہ، اور بھی کمانے جا رہے ہیں، میسائلز بھی ان کو بیچ رہا ہے. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ روس کا بڑا انفلوئنس ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس پہ. دیکھیے ایک چیز اور آپ یاد رکھیں سمیع ابراہیم صاحب، 55 56 57 فارن منسٹرز کو دعوت دی تھی، جس میں سے میرے خیال میں 20 25 آئے ہیں. جی بالکل. اور نہیں آئے، اس کے علاوہ نہیں آئے. کیوں؟ بنگلہ دیش بھی اپنا منسٹر آف اسٹیٹ بھیجا، انہوں نے فارن منسٹر نہیں بھیجا. تو دیکھیے میرے خیال میں آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے بارے میں امریکہ بہادر نے جو ان کو کہا ہے کہ نو ریکگنیشن، نو ایپیٹائٹ فار ریکگنیشن، اس کو آپ یو ہولڈ فرم ٹو دیٹ. اور ہم جو ہیں آستے آستے آپ کو بتائیں گے کہ کیا ریکگنیشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اگر میں بہت بات کر رہا ہوں، میں 1 منٹ آپ سے ایک ملاحظہ یہ معنی برداشت کریں. نہیں پلیز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا تقریر کیا سمیع صاحب، بیکاز ہی ڈیڈ 2 or 3 things. پہلا انہوں نے کہا سینکشنز غلط ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا نام لے کے کہا ہٹاؤ تمہارے سینکشنز، یہ سینکشنز کرول ہیں، یہ سیلف ڈیفیٹنگ سینکشنز ہیں. تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم طالبان سے تمہارا لڑائی ہے، مگر طالبان کو کچھ نہیں ہوتا اگر تم پیسے نہ دو افغانستان کو. عوام افغانستان کی وہ ہیں جن کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو مریں گے، بچے عورتیں. تو وہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے یہ سپیچ دیا. اور دوسری بات انہوں نے کشمیر کا لفظ اب یہ OIC میں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے نا. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کشمیر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے کیا امپورٹنٹ ہے؟ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بھی اس نے مینشن کیا. تو میں ان کو اس بات پہ داد دینا چاہتا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.